ویلکم ٹو ٹائمز امیجنیشن بچوں، جہاں ہر روز آپ کے لیے نئی سے نئی کہانیاں آتی ہیں جنہیں آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں جہاں سڑکوں کے کنارے لیموں کے درخت لگے تھے اور سب ایک دوسرے کو نام سے جانتے تھے، ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام مریم تھا۔ وہ نرم دل، خیال رکھنے والی اور خوبصورت خیالات سے بھری ہوئی تھی، لیکن ایک چیز تھی جس میں مریم کو سب سے زیادہ مشکل پیش آتی تھی، وہ دوسروں کے سامنے بولنے سے ڈرتی تھی۔ مریم کو کہانیاں بے حد پسند تھیں۔ اس کی سب سے پسندیدہ جگہ اسکول کی لائبریری تھی، ایک آرام دہ کمرہ جہاں پرانی کتابوں کی خوشبو اور مہم جوئی کے قصے بستے تھے۔ ہر دوپہر وہ آہستہ سے اندر جاتی، اپنے کونے میں بیٹھ جاتی اور کتابوں کی دنیا میں کھو جاتی۔ اپنی نوٹ بک میں وہ نظمیں، خواب اور خیالات لکھتی رہتی، لیکن جب بات آتی کہ وہ دوسروں کو سنائے تو اس کے ہونٹ بند ہو جاتے۔ کلاس میں مریم اکثر جواب جانتی تھی، لیکن ہاتھ کبھی نہیں اٹھاتی تھی، یہ سوچ کر ہی کہ اس کے گال سرخ ہو جاتے کہ سب لوگ اس کی طرف دیکھیں گے۔ کبھی کبھار دوست مسکرا کر چھیڑتے، مریم تمہارے دماغ میں خزانہ ہے، لیکن اگر تالا ہی لگا رہے گا تو کوئی اسے کیسے دیکھے گا؟ مریم بس شرما کر اپنی نوٹ بک کو اور مضبوطی سے پکڑ لیتی۔ ایک دن اسکول کے پرنسپل نے سب طلباء اور اساتذہ کو ہال میں جمع کیا۔ انہوں نے اعلان کیا، لائبریری کا زیادہ استعمال نہیں ہو رہا، ہم سوچ رہے ہیں کہ اسے اسٹور روم میں بدل دیں۔ ہال میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ کے لیے وہ محض گرد آلود کمرہ تھا، لیکن مریم کے لیے وہ اس کی پناہ گاہ تھی، ایک ایسی جگہ جہاں اس کے خواب بستے تھے۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ اگر لائبریری بند ہو گئی تو بچے نئی دنیا کہاں سے دریافت کریں گے؟ اس رات مریم نے اپنی نوٹ بک کے صفحات بھر ڈالے، لائبریری کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، لیکن وہ آہستہ سے بولی، اگر میں سب سے خوبصورت الفاظ لکھ بھی لوں تب بھی کون سنے گا؟ میں سب کے سامنے کیسے بولوں؟ میری تو آواز کانپتی ہے۔ اس کی استاد مس لائلہ نے اس کی اداسی نوٹ کی۔ ایک دن انہوں نے مریم کی نوٹ بک اٹھائی اور چند سطریں پڑھیں۔ یہ الفاظ دل بدل سکتے ہیں، مس لائلہ نے نرمی سے کہا، کیوں نہ تم انہیں کل اسکول میٹنگ میں سب کے سامنے پڑھو؟ مریم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں سب کے سامنے؟ پرنسپل کے سامنے؟ مس لائلہ نے مسکرا کر کہا، ہمت کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں ڈر نہ لگے، ہمت کا مطلب یہ ہے کہ ڈر کے باوجود تم ہمت کرو اور بولو۔ اس رات مریم سو نہ سکی، لیکن اسے اپنی کتابوں کے ہیرو یاد آئے جو ڈرے ہوئے تھے مگر پھر بھی آگے بڑھتے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر ان کہانیوں نے مجھے ہمت دی تو شاید میں بھی دوسروں کو ہمت دے سکوں، اور اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کوشش کرے گی۔ اگلی صبح اسکول پھر سے اکٹھا ہوا۔ پرنسپل نے کہا، لائبریری بند کی جائے اور وہاں سامان رکھا جائے۔ مریم کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ کھڑی ہو گئی۔ نوٹ بک مضبوطی سے پکڑ کر سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ شروع میں اس کی آواز بہت دھیمی تھی، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس نے بولنا شروع کیا، لائبریری محض کتابوں کا کمرہ نہیں، یہ خوابوں کی جنم گاہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم ہمت سے سیکھتے ہیں، جہاں ہماری سوچ پرواز کرتی ہے، اور جہاں تنہا دل کہانیوں میں دوست ڈھونڈتے ہیں۔ اگر ہم لائبریری بند کریں گے تو ہم ان سب دروازوں کو بند کر دیں گے۔ اس کے الفاظ مزید پرعزم ہو گئے۔ میں جانتی ہوں کہ میں شرمیلی ہوں، لیکن لائبریری نے مجھے آواز دی تب بھی جب میں بولنے سے ڈرتی تھی۔ براہ کرم اسے ہم سے نہ چھینیں۔ کچھ لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر چند طلباء نے تالیاں بجائیں، پھر اور بچے بھی شامل ہو گئے۔ جلد ہی پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ پرنسپل نے گلا صاف کیا اور کہا، ننھی مریم، تم نے ہمیں کچھ قیمتی یاد دلایا ہے۔ لائبریری بند نہیں ہوگی، بلکہ ہم نئی کتابیں لائیں گے اور اسے ایسی جگہ بنائیں گے جہاں طلباء اپنی تحریریں بھی شیئر کر سکیں۔ خوشی کی آوازیں گونج اٹھی۔ مریم کے گال سرخ ہو گئے، لیکن اس کا دل روشنی سے بھر گیا۔ اس دن کے بعد مریم صرف نوٹ بک والی لڑکی نہیں رہی، وہ لڑکی بن گئی جس نے اپنی آواز ڈھونڈ لی۔ اور جب بھی وہ دوبارہ گھبراہٹ محسوس کرتی، وہ خود کو یاد دلاتی
کہ تمہاری بہادری کا مطلب ڈر نہ ہونا نہیں ہے بلکہ ڈرتے ہوئے بھی آگے بڑھنا ہے۔ اور پیارے سننے والے بچوں، یاد رکھو تمہارے الفاظ قیمتی ہیں، تمہاری آواز دل بدل سکتی ہے، بولنے سے مت ڈرو کیونکہ بعض اوقات سب سے ہلکی آواز میں سب سے زیادہ ہمت چھپی ہوتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، اگلی کہانی تک انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔